الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے درس قرآن کا سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور مفہوم بیان ہو چکا تھا، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی اور بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 2 اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ہی ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، یعنی ترغیب جو ہے وہ رحمان اور رحیم سے، اور ترہیب خوف دلانا یہ رب العالمین سے، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اور آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان اور رحیم، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رحمت اور عذاب کا ذکر فرمایا ہے ایک ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 2 یہ صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم، ان کے حوالے سے شرعی کچھ باتیں سماعت فرما لیجئے۔ شرعی مسائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا، چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ بیان فرمایا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ ابھی ایک آیت کریمہ کا مزید ہم جو ہے وہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد فرمانے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری و باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا، یعنی لائق عبادت سمجھ کے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے تو یہ عبادت ہے، اور لائق عبادت سمجھ کے نہیں بلکہ صرف تعظیم کی نیت سے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے تو یہ تعظیم ہی ہے۔ آیت ایاک نعبد سے یہاں پہ جمع کا جو ہے وہ لفظ بیان ہوا، صیغہ جو ہے جمع کا ہے۔ جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یعنی نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ چونکہ یہاں پہ لفظ جمع کا بیان ہوا ہے، لہٰذا اس لفظ سے ہمیں یہ تعلیم ملی، یہ سیکھنے کو ملا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
مقبول، اور لہٰذا مقبول اور محبوب بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر ہماری عبادت بھی قبولیت کا درجہ پالے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ انشاءاللہ اس آیت سے وسیلے کا ثبوت بھی ملتا ہے، جو ہم آئندہ درس میں مزید اس کے جو آیت کریمہ سے ہمیں فوائد حاصل ہوئے وہ آئندہ درس میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن صحیح طور پہ سیکھنے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔